السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پوسٹ کرنے والے محتاط ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ خبریں ہیں کہ نگرانی کے لیے فائر وال نصب کر دی گئی ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کہتے ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہے، آخر کیوں؟ یہ موضوع بھی پروگرام کا حصہ ہے، لیکن پہلے بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے وابستگان کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف کی سہولت کاری کے الزام تحقیقات میں جوں آگے پیش رفت ہو رہی ہے، نئی گرفتاریاں، نئے انکشافات اور نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے قیاس آرائیاں بھی عروج پر ہیں۔ جنرل فیض نیٹ ورک کے تانے بانے سامنے آنے لگے ہیں۔ آج فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ فوجی تحویل میں لیے گئے ریٹائرڈ افسران میں 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئرز اور 1 ریٹائرڈ کرنل شامل ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم تحویل میں لیے گئے افسران میں شامل ہیں۔ تینوں ریٹائرڈ افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ تحویل میں لیے گئے 2 سابق بریگیڈیئرز کا تعلق پنجاب کے شہر چکوال سے ہے۔ تینوں افسران ایک سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے۔ قبل ازیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا تھا کہ سانحہ 9 مئی کے حالات و واقعات بھی فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر وہ اکیلے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے؟ کیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بانی تحریک انصاف سے رابطے میں تھے؟ آج بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیض حمید ملک کا اثاثہ تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا۔ میرا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں، ان سے تفتیش فوج کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے اس سے کیا؟ سب کا احتساب کریں۔ دوران گفتگو بانی تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ میں بار بار جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کہتا رہا فیض حمید کو نہ ہٹائیں، لیکن انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا، جس پر میری سابق سپہ سالار سے سخت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ دوسری جانب آج روزنامہ جنگ میں سینئر صحافی انصار عباسی کی خبر شائع ہوئی ہے۔ خبر مطابق فیض حمید بانی چیئرمین سے رابطے میں تھے۔ 9 مئی کے بعد اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی دونوں شخصیات متعدد ذرائع کے ذریعے رابطے میں تھے۔ خبر میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ذرائع نے عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان متعدد رابطوں میں سے جیل نیٹ ورک، بعض سیاستدانوں سے اور دیگر کا حوالہ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنرل فیض کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں پر فوجی حکام نے 1 سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معاملہ اڈیالہ جیل سے گرفتار افراد یا انہی 3 گرفتاریوں پر ختم ہو جائے گا یا مزید گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے؟ آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا کہ شواہد آنے کا سلسلہ جاری ہے اور مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی۔ تو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد، ان سے تحقیقات کے بعد جو یہ افسران جن کو گرفتار کیا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی اور اس کا دائرہ کار صرف فوج کے دائرے تک نہیں رہے گا۔ اس میں جو ملوث ہے، جس نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، ملک کے اندر امن امان کو خراب کیا، ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، تمام لوگ اس شکنجے میں آئیں گے۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک انتشاری ٹولے کے ساتھ، انتشاری ٹولے کے کہنے پر انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، آرمی کے 3 دیگر افسران کی حراست اور اڈیالہ جیل سے ہونے والی گرفتاریوں کے بیچ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام تو تواتر سے لیا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین بار بار جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر الزام عائد کر رہے ہیں، جبکہ آج ہی صحافی فاروق اقدس نے روزنامہ جنگ میں خبر دی ہے کہ ایک ٹی وی اینکر نے سابق آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن سیکیورٹی اہلکار نے اس اینکر کو رہائش گاہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم مبینہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ اس اینکر کو لینے کے لیے خود وہاں پر پہنچ گئے تھے، لیکن مختصر ملاقات تو ہوئی، تاہم مذکورہ اینکر کو ان کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور مختصر ملاقات کے بعد اینکر کو واپس بھیج دیا گیا۔ خبر کے مطابق جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ رواں برس اپریل کے بعد سے وہ منظر سے غائب ہے۔ اطلاعات کے مطابق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جو ان دنوں راولپنڈی میں عسکری
فکری شخصیات کی ایک محفوظ اور سخت سیکیورٹی والے علاقے میں رہائش پذیر ہے. ان کی نقل و حرکت محدود اور ملاقاتوں پر اتنی سخت نگرانی ہے جس پر ملاقاتوں پر پابندی کا گمان بھی ہوتا ہے. اس تاثر اور ان اطلاعات کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ملک میں ہونے کے باوجود جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ طویل عرصے سے منظر عام پر نہیں آئے اور نہ ہی ان کی کوئی مصروفیات سامنے آئی ہیں. انہوں نے آخری بار ایک شادی تقریب میں صحافی مجیب الرحمان شامی سے ملاقات پر اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی چاہے انتشار پھیلانے کی سازشیں ہوں، اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل تھی. پی ٹی آئی کا بانی جو ہے ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن اس میں ایک اور بھی سہولتکار جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایک اور بھی سہولتکار ہے. وہ سہولتکار ایک بدنام زمانہ شخص تھا. بہت سارے لوگ پاکستان میں اس ثاقب نثار کے جو اس کا ونڈکٹڈ تھا اس کا شکار رہے ہیں. آج ثاقب نثار نے مختلف میڈیا نمائندوں سے گفتگو کی ہے. وی نیوز کے مطابق سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے واضح کیا کہ وہ کچھ دنوں سے بیرون ملک ہیں اور وہ اپنے ذاتی کام کی وجہ سے ملک سے باہر گئے. میں اپنے طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا. ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر گزارتا ہوں. لندن کے بعد اسکاٹ لینڈ اور ناروے بھی جاؤں گا. 2 ہفتوں کے بعد وطن واپسی ہوگی. جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. جو باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں وہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں اور یہ تمام باتیں جو میرے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں وہ غلط. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں قیاس آرائیاں، امکانات اور خدشات کے بیچ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف آنے والے بحران سے نمٹ سکے گی؟ کیا بانی تحریک انصاف کی سہولت کاری کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچے گی؟ تمام تر خواہشوں اور کوششوں کے باوجود پاک فوج سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں بس نظر آ رہی تھی. کیا اب 9 مئی کے مقدمات منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ بات کریں گے ناظرین اس حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب حیدر پنجوتا صاحب نے. پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان خاص طور پہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری، تانے بانے آپ سے مل رہے ہیں. ایک سیاسی وابستگی کہیں نہ کہیں جنرل فیض حمید کی بھی بتائی جاتی ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اثر ہوگا آپ کی پارٹی پر ان گرفتاریوں کا؟ اب آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو کہ اس کا ذکر پہلے میں نہیں کر سکا وہ یہ تھی کہ حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب کی صدارت پی ٹی آئی کی. تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، ان کی بات نہیں سنی جاتی. پارٹی میں کون ہے سر جو اتنے سینئر لیڈر کی بات نہیں سن رہا؟ میں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا کیونکہ میں مختلف شوز کے اندر تھا. انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، میں ریزن جو ہے وہ جینون مجھے سامنے ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ابھی میں آپ سے سن رہا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے ایسا معاملہ نہیں ہے. ہماری پارٹی بڑی متحد ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے اور ہر چیز ان تک جاتی ہے. حماد بھائی کوئی مجھے بھی میسج دیتے ہیں تو میں ضرور دیتا ہوں، اسی طرح سے اور رہنما بھی دیتے ہیں ضرور دیتا ہوں. شاید یہ وجہ ہو کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ انہیں اغوا کر لیا جائے گا یا خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہوں یا جو بھی معاملہ ہے. اچھا اس طرح کی صورتحال. باقی میں تو نہیں اس طرح سے سمجھتا کہ کوئی جو ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی ہو بات کہ ان کی بات نہ مانی جائے یا ان کی بات سنی نہ جائے. یہ جو پنجوتا صاحب ایک نئی لہر چل رہی ہے گرفتاریوں کی، کہیں اس ڈر سے تو ایسا نہیں ہوا اور کیا اس کی وجہ سے مزید استعفے تو نہیں آئیں گے آپ کے عہدیداران کے؟ نہیں دیکھیں، نہ ہمیں گرفتاریوں کا کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں کوئی چھاپوں کا کوئی ڈر ہے، نہ ہمیں کوئی اس چیز کا کوئی خوف ہے، ڈر ہے. کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے. یہ ایک غلط اثر ہوگا کہ کوئی گرفتاری کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے. آپ نے ریسنٹ بھی دیکھا حماد بھائی نے احتجاج کیا اور احتجاج کے اندر یہ بلکہ 14 اگست کو جو ریلی تھی وہ بڑا فرنٹ فٹ پہ آئے. خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آئیں اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد آ گئے اور پھر پولیس نے سارا دفتر کا ٹیل کر. دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس وقت صورتحال جو ہے نا وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی مائنڈ کے ساتھ اور ایک وہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہے نا جی کہ سارا کرنا ہے. لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اب یہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا. جیسے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اور پھر تمام کور کمیٹی کے ممبران کو خود میں ممبر ہوں، تمام لوگوں نے کہا کہ آپ بہتر کر رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اسے کنٹینیو کریں. تو وہ کنٹینیو کر گئے تھے. اب اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ انہوں نے کیا ہے اور اگر ویسے کوئی ناراضگی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا
تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ حماد بھائی بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے پنجاب، جب ہمارا پورا الیکشن ہوا پورے پاکستان میں ہوا تو پنجاب سے بڑا انہوں نے اچھا آرگنائز کیا، تمام حلقوں کو وہ ٹائم دیتے رہے، ہماری تنظیموں کو ٹائم دیتے رہے. یہ 6-7 احتجاج ہوئے ہمارے، ان کو کامیاب کرانے میں ان کا بڑا رول ہے، کیونکہ وہ مسلسل میٹنگز کر رہے تھے زوم کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر، اور انہوں نے پورا سنبھالا ہے تنظیمی لیول پر یا آرگنائزنگ جو وے ہے اس میں بڑا انہوں نے رول ادا کیا. ایسی بات نہیں ہے. اچھا پنجو صاحب، اب یہ بتائیے گا آگے بڑھتے ہوئے، دیکھیں پارٹی کے اندر معاملات خراب تو مطلب ہوئے تھے، یہ آپ کو ہی پتہ ہے، آپ کے اپنے لیڈران کے سٹیٹمنٹس آئے تھے، خیر اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کچھ لوگ سنسیئر نہیں ہیں خان صاحب کو چھڑوانے میں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک نکل آئے گا. یہ جو ابھی حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک تو جنرل فیض حمید جو کہ پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے بہت قریب مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ سیاسی فائدے تک آپ کو پہنچے ہیں ان کے دور میں جب وہ تھے. اس کے بعد پھر یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کو ان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ خان صاحب کی سہولت کاری کر رہے تھے. پنجہ مزید سخت ہوتا جا رہا ہے سر آپ پر، کیا کریں گے کیا اب آپ؟ دیکھیں ایسی کوئی صورتحال نہیں، ہم تو بڑا ریلیکس بیٹھے ہیں. جہاں پر گرفتاری کا معاملہ ہے نا، گرفتاری کسی کی بھی کریں، ہر بندہ تیار ہے. اور نمبر 2، اگر یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈر گئے ہیں یا کوئی ان کے اوپر کوئی پریشر آئے گا یا ان کو کوئی پیچھے توڑ لے گا یا کر لے گا، وہ تو خود جیل میں پڑے. ملٹری ٹرائل جو ہے وہ اس پر دیا گیا ہے، دوسرے ٹرائل چل رہے ہیں، مختلف سزائیں دی گئی ہیں، 14 سال الگ، 10 سال الگ، 3 سال الگ، تو سزائیں بھی سنائی گئی. ابھی بھی کیسز وہ بھگت رہے ہیں، ان کی فیملی بھگت رہی ہے، پوری طریقے انصاف بھگت رہی ہے. تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے کوئی ایک نئے جھوٹے مقدمے میں انہیں گرفتار کیا جائے یا نیا مقدمہ بنایا جائے. جہاں تک ایویڈنس کی بات ہے، فیض صاحب کے حوالے سے جو منسوخ کرنا کہ ان کا کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل تعلق تھا، وہ بالکل نہیں ہے. خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو فیض صاحب کی گرفتاری ہے وہ ایک فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. احتساب جو ہے سب کا ہونا چاہیے، باجوہ صاحب کا بھی ہونا چاہیے، ان کی وائف کے پاس 14 ہے، سب کا احتساب. وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن یہاں پہ کچھ قانون کی خلاف ورزیوں کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ تین موبائل جو ہے وہ استعمال ہو رہے تھے جیل کے اندر، پھر پیغام رسانی جو ہے اس کا سلسلہ جاری تھا، خط و کتابت ہو رہی ہوتی تھی، انٹرویوز تو ہو ہی رہے تو ہمیں پتہ ہی ہے سر. آج بھی خبر آئی کہ جو ملنے گئے وہ ہاتھ پہ کچھ لکھ کر لے کے آئے، مطلب کاغذ بھی نہیں فراہم کیا جا رہا. تو یہ سہولت کاری کہیں سے تو ہو رہی تھی سر، اور اس سہولت کاری کی وجہ سے اب مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی آپ کے لیے. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، لوگ اسے سہولت کاری کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹے مقدمات میں سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو اندر ڈال دیا اور ان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو بھی، ورکرز کو بھی اندر ڈال دیا. جھوٹے مقدمے بنا کر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرا کہ جھوٹے مقدمے ہیں، دفعہ 144 پہ مقدمے ہیں، 109 کروڑ کے اوپر مقدمے ہیں، اور سزائیں تھی وہ بھی سسپینڈ اسی وجہ سے ہو گئی کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو ایسے مقدموں میں آپ نے پہلے اندر ڈالا ہے. اب ٹھیک ہے، اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے. اچھا، جائز کے بعد ایک حق ہوتا ہے کہ انسان کا اسے بنیادی حقوق حاصل ہونے چاہیے. آپ بجلی بند کر دیتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف ہو، وہاں پر پنکھا بھی بند ہو جائے. آپ جو ہے وہ سختیاں کرتے ہیں کہ ان کی فیملی ملاقات نہ کر سکے. آج وکلاء ہم گئے اور ہمیں بھی آج روک لیا گیا. پہلے کہا گیا کہ 2 وکیل آئیں گے، پھر انہوں نے کہا ایک اور آئے گا، پھر ہم باہر کھڑے رہیں گے. پولیٹیکل لوگ انہیں ملنے گئے ہیں تو انہیں روک دیا ہے. اور یہاں تک نواز شریف کا ہمیں یاد ہے کہ انہیں پروٹوکول بھی حاصل تھے، فریزر بھی تھے ان کے پاس، اے سی بھی تھے. خان صاحب کے پاس تو نہ فریج ہے، نہ اے سی ہے، نہ کوئی چیز ہے. تو اگر کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ جا کر یہ کہتا ہے کہ باہر آپ کا فلانا بندہ آیا ہے اور وہ ملنا چاہتا ہے، یا آپ کی ملاقات کا دن یہ ہے، یا اس طرح کی لسٹ آئی ہے، آپ نے کس کس کو الاؤ کرنا ہے، تو یہ سہولت کاری ہے. یہ مجھے بتائیں نا، یہ سہولت کاری ہے. نہیں سر، دیکھیں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ تو خود وکیل ہیں سر. قانون کے مطابق ایک قیدی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو انٹرویو نہیں دے سکتا، لیکن خان صاحب کے انٹرویوز چھپ رہے تھے. اب وہ وہاں تو سہولت کاری ہو رہی ہوگی نا سر، کس طرح سے کوئی تو تھا جو ان کے پیغامات ٹی وی چینلز کے پاس یا اخبارات کے پاس لے جا کے نشر کروا رہا تھا. دیکھیں کوئی ان کا جرم نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان کے انٹرویو نہ چھپیں، ان کی خبریں نہ چھپیں، ان کے بیانات نہ چھپیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، مسلم امہ کے وہ لیڈر ہیں، اور وہ اس ملک کی بقا کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے، پریکٹیکلی آزاد کرنے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے کہ ہمارے تمام ادارے، ہمارے تمام جو ہے وہ آزاد ہوں، اور وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر اگر ان کا انٹرویو آیا ہے تو کیا اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ملک دہشت گرد ہے، یا انہوں نے کسی ایجنسی کے سامنے اپنے احساس ایسی چیزیں وہ بھجوائی ہیں کہ جناب ہمارے ملک کو جو ہے وہ لوٹ لیا جائے، یا کوئی سیکریٹ انہوں نے کوئی بتایا؟ تو اس میں جرم کیا ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر دھاندلی یا ڈاکہ ہوا ہے، الیکشن فری ہونے چاہیے تھے.
قاضی فیصل صاحب جو ہے اس طرح سے ہمارے خلاف چڑھے ہیں، الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے، فارم 47 کے مطابق لوگوں کو بنایا گیا ہے، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آنے کے لیے سب سے واحد حل یہ ہے کہ شفاف الیکشن۔ اس میں جرم کیا ہے؟ ایک انہوں نے یہی کہا نا کہ جھوٹے مقدمات میں آپ نے ہمیں ڈالا، آپ پولیٹیکل لیڈرز کو ڈالا، اس طرح سے ہمارے لوگ شہید ہوئے، تو یہ کیا اس میں غلط ہے؟ اور انٹرویو کوئی اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کے اوپر ایسا اعتراض کیا جائے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، دیکھیں وہ بڑا جو ہے وہ سخت آدمی تھا، ہم جب جاتے تھے ہمیں باہر روکتا تھا، ہمیں روک لیتا تھا، روکنے کے بعد ہماری لسٹ جو ہے ہمیں نہیں لے کر جانے دیتا تھا کہ آپ ٹکٹوں کے حوالے سے ڈسکس کریں۔ آپ کو یاد ہوگا گور صاحب نے پٹیشن بھی دائر کی تھی، ہائی کورٹ نے الاؤ بھی کیا تھا، پھر بھی نہیں جانے دی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہمیں پیپر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ہمارا کہتے تھے کہ ساتھ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی کھڑا ہوتا ہے، ایک اور بھی اسٹاف کا بندہ ہے، ہمیں سیکرٹ طریقے سے بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو اب اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اسے اٹھا کر کے کہیں اسے گواہی لے کر، دیکھیں آپ نے جہانگیر ترین اون چودھری سے گواہی لی، آپ نے جو ہے وہ پرویز خٹک سے لی، اب آپ فیض کو اٹھا لیں یا اس کو اٹھا لیں، تو بیسیکلی آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ آپ کے کیسز جھوٹے ہیں۔ ایک نیا پروپیگنڈا، ایک نئی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں دہشت گرد بنایا جائے، جو کہ پریکٹیکلی بالکل ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نہیں پہنچا تو نہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دوستو ہماری گفتگو ہوگی اب سے تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کے کچھ سینئر صحافیوں سے، صحافی بھی وہ جو اندر کی خبریں بھی رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ مزید کیا ہونے جا رہا ہے، مزید گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، جن اور لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ کہاں سے ہیں، سیاستدان ہیں، ادارے ہیں، اداروں کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، وہ بات کریں گے اس حوالے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جناب عمران شفقت صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی طنز نگار جناب حسن ایوب صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حکام کا، دونوں ہمارے مہمانوں کا۔ حکام کی بات بار بار ہو رہی ہے تو پھر وہی جو ہے زبان پہ چڑھ گیا، لیکن یہ بتائیے حکام سوچ کیا رہے ہیں؟ حسن ایوب صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں سر، کل ایک تقریب ہوئی ہے، اس تقریب میں جنرل باجوہ نہیں تھے، اب اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ وہ منظر سے غائب ہیں اور بہت عرصے سے غائب ہیں، یہاں تک کہے کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے، پنڈی میں ہوتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ تو کل کی تقریب جہاں پہ سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب بھی تھے، اشفاق پرویز قیانی صاحب بھی تھے، باجوہ صاحب نہیں تھے، آپ نے کیا کنفرم کیا کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں بھی یا نہیں؟ آئی بلیو کہ ہی از ناٹ ان پاکستان۔ تو جب وہ پاکستان میں نہیں ہے، اپنی کسی نجی مصروفیات کے اوپر ہیں، تو پھر ان کا جو نہ ہونے پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی پاکستان میں ہے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر وہ جہاں پر بھی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے اس تقریب میں شرکت نہیں کی انہوں نے، یا ان کو مدعو نہیں کیا گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یقینی طور پر جنرل عاصم منیر کے باس رہے ہیں، اور وہ سابق آرمی چیف ہیں، وہ جو ان کا ڈیو رسپیکٹ ہے، جو ریگارڈ ہے، جو ان کا آنر ہے، وہ اسی طریقے سے برقرار تھا، برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ عمران شفقت صاحب آپ سر کہہ رہے ہیں کہ جیل حکام کی گرفتاری ہوئی ہے موبائل کی وجہ سے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو گرفتاری ہوئی ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فونز کی وجہ سے مزید انکشافات ہوں گے، مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ سر یہ کیا ہے سر ایسا موبائل فون کے اندر کہ وہ سب کو پکڑوا دے گا؟ سر دیکھیں، موبائل جو ہوتا ہے وہ اب تو یہ سب کچھ موبائل پہ ہی ہوتا ہے نا، تو جو میجر ایویڈنس آ رہی ہے وہ موبائلز کے ذریعے آ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ایون یہ جو جیل حکام گرفتار ہوئے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، یہ بھی اپنے فونز کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ زیر تعاب آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو موبائل ہے، اور ان کے ایک سے زیادہ موبائل ہیں، تو وہ ان میں وہ جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ زیر تعاب آ رہے ہیں، یا زیر تعاب کہہ لیں، یا ان کو انویسٹیگیشن رکھا جائے گا۔ ان کے ساتھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، مختلف نمبر سامنے آ رہے ہیں، کوئی 50 لوگ کہہ رہا ہے، یہ تقریباً کوئی 20 اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن جو میرے آپ ٹویٹس کی وجہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اشارے دے رہے ہیں، تو دیکھیں کہ ہر طرف سے عمران خان صاحب کو
جو سہولت تھی تو وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ آج نہیں تو کل ان سے پاکستان کی جو فوج ہے وہ رابطہ کرے گی. ظاہر ہے کہ سوال نامے کے ساتھ رابطہ کرے گی, ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی, تو وہ جو کہنے کے مختلف شعبہ ہے زندگی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جو کسی نہ کسی حوالے سے یا کسی نہ کسی ریفرنس سے یا اپنی پوزیشن کا فائدہ عمران خان صاحب کو دے رہے تھے, ان سب کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو سر ذرا عمران صاحب بلکہ آپ بھی بتا دیجئے مجھے کہ یہ جو ایک چیٹ ہے, یہ اس چیٹ کا کیا تعلق ہے سر؟ کیا عدلیہ سے وابستہ افراد کی جانب یہ چیٹ اشارہ کر رہی ہے, واٹس ایپ چیٹ؟ لگتا ہے میرے پرسنل نالج میں تو اس طرح کی بات نہیں ہے کہ عدالتی شخصیات جو ہیں وہ بھی کوئی انڈر کوسچن ہے, لیکن آپ دیکھ لیں نا کہ بہت سے ججز ہمارے ہیں جو بہت ایک دم سے انقلابی ہو گئے تھے, خط لکھ رہے تھے, حوالے دے رہے تھے. بہت سے جو جج تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ فلاں صاحب کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے, اس کو بھی طلب کیا جائے گا, وہ بھی طلب کیا جائے گا. تو یہ جو اچانک سے ہمیں ایک تحرک نظر آیا تھا, عدالتوں میں جو اچانک سے تحرک نظر آیا تھا, یہ جو انقلابی کیفیت نظر آئی تھی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. تو ان وجوہات میرا خیال ہے کہ ان کو تلاش کیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حسن ایوب صاحب, جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے, تحریک انصاف نے فاصلہ اختیار کر لیا اس گرفتاری سے, بلکہ جنرل فیض سے ہی فاصلہ اختیار کر لیا, حالانکہ ماضی میں کہیں نہ کہیں الزام لگتے رہے ہیں کہ جنرل فیض کی سیاسی وابستگی رہی ہے تحریک انصاف سے, تحریک انصاف کو فائدہ بھی پہنچا ہے. تو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کوئی سہولت کاری کی تحریک انصاف کی, اور وہ کیا سہولت کاری کر سکتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اکٹ ہوتا آ رہا ہے, یہ ماضی کی روایت ہے اور یہ کچھ نیا نہیں ہوا, جس کو آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ اب جب آئی ایس پی آر اس کی تصاویر ریلیز کر رہا ہے اور ایک پوری پریس ریلیز دے رہا ہے, تو اس میں میم میخ نکالنا میرے خیال سے درست نہیں ہے. جیسا انہوں نے بیان کر دیا ادارے کی جانب سے, یہ پرانی روایت ہے اور اس روایت کو برقرار رکھا ہے جنرل عاصم منیر نے بھی, اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کا جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے یا جو دیگر معاملات ابھی کھل رہے ہیں اس سے اس کا کچھ بھی دور تک لینا دینا نہیں ہے. جہاں تک بات کریں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی, تو یقینی طور پر وہ گرفتاری تو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جب معاملہ ریفر ہوا وزارت دفاع کو ٹاپ 30 ہاؤسنگ سوسائٹی کا, تو پھر اس کے اوپر جب ایک منسٹری آف ڈیفنس نے جی ایچ کیو کو حکم دیا اور جی ایچ کیو نے پھر اپنا ایک میجر جنرل رینک کا آفیسر انکوائری کے لیے مقرر کیا, تو پھر بہت سی چیزیں کھلی اور بہت سے انکشافات ہوئے اور بہت سا میٹیریل بھی برآمد ہو چکا ہے جو کہ چکوال والی ریزیڈنس ہے جنرل فیض حمید کی. اور ابھی تک جو میری اطلاعات کے مطابق جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں, ان کے بعد بھی یہ سلسلہ یہاں پر رکنا نہیں ہے, مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جانی ہیں. ایک بڑا نمبر ہے, ایک بڑا چنک ہے جن لوگوں کو گرفتار کرنا ہے, جس میں جو ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں, جس میں دیگر محکموں کے لوگ بھی ہیں, جس میں دیگر محکموں کے ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں. تو ان میں سے بھی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب گرفتاری ہوتی ہے, کس طریقے سے معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں ابھی ہونی ہیں, ٹھیک ہے. تو عمران شکوہ صاحب, یہ جو گرفتاریاں ابھی ہو رہی ہیں فوج سے وابستگان کی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی سہولت کاری جو ہے اس کا مرتب ٹھہرایا جا رہا ہے. الزام یہ ہے کہ 9 مئی بھی ہو سکتا ہے, 9 مئی بھی کردار ہو اور تحریک انصاف کے ساتھ سہولت کاری کا بھی کردار ہو. اب ان گرفتاریوں کا آغاز کب سے ہوگا؟ کیا یہ بات صرف تحریک انصاف تک رہے گی, یہ بات صرف ادارے تک رہے گی, یا دیگر ادارے جیسے عدلیہ کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر بھی اس طرح کا جو ہے وہ ایک کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو 9 مئی والی میوٹنی ثابت ہوتی ہے کہ وہ میوٹنی تھی, کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات بطور وزیر اعظم یہ کہی ہوئی ہے کہ یہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی, اور وہ جن کے اوپر یہ الزام ہے ان کے رابطے اگر جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ اسٹیبلش ہو گئے, جو کہ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ کے لیے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ ان کے رابطے تھے,
اور رؤف صاحب کے ساتھ تو ان کا بڑا گہرا تھا، عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی تھا، اور بھی کچھ لوگ بتائے جاتے ہیں. یہ مختلف سمز جو تھیں، کیونکہ یہ صرف ایک ٹیلی فون جو ہے وہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو انالائز نہیں کیا گیا. رؤف صاحب کا بھی کیا جا چکا ہوا ہے، ان کا موبائل بھی دیکھا جا چکا ہوا ہے. تو گرفتاریاں ہوں گی لیکن مرحلہ وار ہوں گی. ابھی جو فوکس ہے، جو ہماری اطلاع ہے، وہ ہے ٹاپ سٹی والے کیس کے اوپر. لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ جو سہولت کاری کر رہے تھے سرکاری افسران، یہ دوسرا مرحلہ ان کے لیے شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ جو آپ کو جیل حکام جو آفیسرز ہیں وہ جو گرفتار ہیں ان سے انکوائری ہو رہی ہے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ وہ جو فوجی افسر، وہ جو فوج کے اندر یعنی کہ سروس کے دوران بھی اور سروس کے بعد بھی جو فوجی ایکٹ کے خلاف، آرمی ایکٹ کے خلاف کام کر رہے تھے، ان کے خلاف کارروائی، یعنی ان کی جو مالی کرپشن ہے ٹاپ سٹی والی وہ. اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ جو سرکاری افسران کسی بھی شعبے میں بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اگر رابطے تھے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ تو وہ کیوں تھے، اچھا وہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا صاف یہ بھی کوئی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں عمران صاحب؟ اگر ان کا لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ان کا کیس جو ہے وہ پھر یہ فوجی عدالت میں جائے گا. اچھا، صحافیوں کا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی جنرل فیض حمید صاحب تو کسی کونسلر کے ساتھ تو رابطے میں نہیں نہ ہوں گے. جنرل فیض حمید صاحب تو اپنے کسی اسٹریچر کے آدمی کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، پولیٹیکلی بھی. ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے بھی ساتھ تھا، اور رؤف صاحب کے ساتھ تو ان کا لنک جو ہے وہ بڑا کلیئرلی اسٹیبلش ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو حسن ایوب صاحب، آپ کی کیا انفارمیشن ہے سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ گرفتاریاں ہوں گی. آپ نے کئی دفعہ بیچ میں ابھی گفتگو میں بھی کہا کہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. وہ کون کون سر اس نیٹ ورک کا حصہ ہے پھر؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف نے اور جنرل فیض حمید کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ تو سب کو یعنی اٹس اے کامن نالج. آپ کوئی معصوم بننا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ جب جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے تو بھی جس طریقے سے انہوں نے سہولت کاری کی پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کو جو لوکل باڈیز الیکشن تھے جس کا سیکنڈ راؤنڈ تھا، دوسرے مرحلے والے انتخابات میں پہلے جو انتخابات تھے اس میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر انہوں نے بطور کور کمانڈر پشاور چیزوں کو مینج کیا، اور مینج کرنے کے بعد پھر ان کو ایک لینڈ مارک وکٹری دلائی پاکستان تحریک انصاف کو. اور بہت سے لوگوں کو وہاں پر وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ الائنڈ کیا. اور پھر جتنے جلسے ہوئے، 70 یا 72 جلسے کیے تھے ایک سال کے اندر بانی چیئرمین تحریک انصاف نے، ان کے لیے فنڈنگ ہو چاہے لوگوں کا وہاں پر جانا ہو. ہم دیکھتے تھے کہ پشاور موٹر وے کے اوپر انتخابات جلسے سے پہلے ہی جہاں پر بھی پنجاب کے کسی حصے میں اگر جلسہ ہوتا تھا تو لوگ وہاں سے بھر کر جو ہے وہ گاڑیاں جاری ہوتی تھیں. تو یہ اسی کی ایک کڑی تھی، اور ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے اس سلسلے کو روکا نہیں. اسی طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور ریٹائر لوگوں کا ایک نیٹ ورک انہوں نے بنا کے رکھا تھا، اور جس میں اب کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ ان سروس لوگ بھی ان کو ایک قسم کی سہولت کاری فراہم کر رہے تھے. اس پر زیادہ بات کو سروس میں حاضر لوگ بھی خودکاری کر رہے تھے جو ریٹائرڈ تھے وہ بھی. حسن ایوب صاحب بہت شکریہ آپ کا. عمران شفقت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پوسٹ کرنے والے محتاط ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. خبریں ہیں کہ نگرانی کے لیے فائر وال نصب کر دی گئی ہے. اب ریاست مخالف مواد کا راستہ نہ صرف روکا جا سکے گا بلکہ ریاست یہ بھی پتہ لگا لے گی کہ یہ مواد پہلی بار اپلوڈ کس نے کیا تھا. اس نظام کو جاننے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فریقین کے درمیان ہونے والی کوئی بھی گفتگو اب ریاست کے علم میں ہوگی. یہاں تک کہ بینک کے پاسورڈز بھی فائر وال کنٹرول کرنے والے کے علم میں ہوگی. ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کو اسی فائر وال کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی سے ڈیجیٹل معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے. آن لائن کاروبار کرنے والے بھی اپنا کام نہیں کر پا رہے. انٹرنیٹ پر خدمات دینے والے بھی پریشان ہیں. سوشل میڈیا صارفین کو مواد تک رسائی میں مشکلات ہیں. واٹس ایپ پر کوئی آڈیو پیغام یا تصویر یا ویڈیو بھیجی جائے تو موبائل
موبائل فون ڈیٹا سے جاتی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار میں 30 سے 40% کمی آئی ہے۔ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ نے فائر وال کی تنصیب کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ فائر وال سے پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، حکومت اب اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے۔ یہ فائر وال سائبر سیکیورٹی کے حملوں سے بچنے کے لیے انسٹال کی جاتی ہے اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، گورنمنٹ چلا رہی تھی، اب اس کی اپگریڈیشن ہے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے۔ آپ سائبر سیکیورٹی اٹیکس دیکھیں اس ملک کے اوپر، آپ دنیا انٹرنیشنل جو سائبر سیکیورٹی اٹیکس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں اس ملک کے اوپر کتنے ہو رہے ہیں۔ جس طرح تھریٹس، سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ایوالو کر رہے ہیں، اسٹیٹس نیڈ ٹو ہیو بیٹر کیپیبلٹی ٹو انشور کہ وہ ان سائبر سیکیورٹی تھریٹس کو رسپونڈ کر سکے۔ میڈیا پر ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ فائر وال کی تنصیب کا دوسرا ٹرائل کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں پر فائر وال انسٹال کر دی گئی ہے اور اب سوشل میڈیا سروسز آئندہ 2 سے 3 روز میں معمول پر آ جائیں گی۔ میڈیا ذرائع کے حوالے سے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ فائر وال کی تنصیب قومی سلامتی کے پیش نظر کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق دنیا کے تمام جمہوری ممالک میں ناپسندیدہ مواد انٹرنیٹ پر روکا جاتا ہے۔ جو بے لگام سوشل میڈیا ہمارا ہوا ہے اور بڑے بڑے ڈیولپ کنٹری جہاں پہ جمہوریت جو ہے انہوں نے ایک پروٹیکٹیو سسٹم ضرور انوینٹ کر دیا ہے جس سے وہ ایسا مٹیریل جو اینٹی اسٹیٹ ہو یا اینٹی سوسائٹی ہو، بیہیویئر جو پیٹرن ہے اس کو ڈسٹارٹ کرتا ہو، اس کو وہ ضرور اس کانٹینٹ کو جو ہے نا وہ فلٹر ضرور کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر یہ فائر وال ہوتی کیا ہے؟ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ اسے ایک حفاظتی دیوار سمجھ لیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر یا نیٹ ورک میں داخل ہونے والی معلومات کو چیک کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ انٹرنیٹ فائر وال بنیادی طور پر کسی بھی ملک کے مرکزی انٹرنیٹ گیٹ ویز پر لگائی جاتی ہے، یعنی جہاں سے انٹرنیٹ اپ اور ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے۔ فائر وال کو بتایا جا سکتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے کہ کون سی ٹریفک آنی ہے، کون سی روکی جانی ہے۔ پھر انہی ہدایات کی روشنی میں فائر وال خود سے ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود مواد کو کنٹرول کرتی ہے یا بلاک کرتی ہے۔ فائر وال سسٹم کی مدد سے یہ بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ مواد پہلی دفعہ کس جگہ سے اپلوڈ کیا گیا۔ انٹرنیٹ کی زیادہ تر ٹریفک جو ہے وہ انکرپٹڈ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پر کسی کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو وہ ایک خاص کوڈ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی دوسرا فرد یہ پیغام پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جب یہ پیغام اس شخص تک پہنچتا ہے جسے بھیجا گیا ہے تو دوبارہ ڈی کوڈ ہو کر اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ مقصد اس سب کا یہ ہے کہ 2 افراد کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کوئی بھی تیسرا فریق نہ جا سکے۔ وائس آف امریکہ نے ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والی تنظیم بولو کی ڈائریکٹر فریحہ عزیز سے گفتگو کی۔ فریحہ عزیز کا کہنا ہے کہ فائر وال سسٹم کا مقصد انٹرنیٹ ٹریفک کو فلٹر کرنا ہوتا ہے اور فلٹر کرنے کے لیے انٹرنیٹ ٹریفک کو ڈی کرپٹ کرنا پڑے گا۔ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو فائر وال انکرپٹڈ ڈیٹا کو راستے میں روک کر ڈی کوڈ کرے گا، اسے پڑھے گا اور پھر دوبارہ انکوڈ کر کے آگے بھیج دے گا۔ فریحہ عزیز کے مطابق انٹرنیٹ ٹریفک کو ڈی کرپٹ کرنے کی صورت میں بینکس بھی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان بینکس کی آن لائن سروسز استعمال کرتے ہوئے پاس ورڈ اس فائر وال کو کنٹرول کرنے والے کے پاس ظاہر ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بندش یا فائر وال دیگر ممالک میں بھی لاگو ہے۔ چین کے پاس انٹرنیٹ کی نگرانی اور سینسرشپ کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے اسے تو گریٹ فائر وال آف چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ چین میں تو مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کو بھی انٹرنیٹ کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی غزہ پر جارحیت سے پہلے یوں لگ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل اسلامی دنیا کا اہم ترین ملک سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کی نویز سنا دے گا اور یہ امن معاہدہ مشرق وسطیٰ کا سفارتی منظرنامہ بدل کر رکھ دے گا۔ سعودی عرب اور اسرائیل معاہدے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ممکنہ معاہدے کا خاکہ بھی تیار کر لیا تھا، جس کے تحت اگلے 9 سے 12 مہینے میں مشرق وسطیٰ کے لیے امن معاہدے کی ترتیب درج تھی۔ شاید یہی وہ خاکہ تھا جس کی بنیاد پر اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ پیشگوئی بھی کر دی تھی کہ اسرائیل اور سعودی عرب میں امن معاہدے کے بعد مزید 6-7 مسلم ممالک تل ابیب کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں گے۔
عرب نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے کبھی بھی باضابطہ طور پر تل ابیب کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور مبینہ امریکی دباؤ کے باوجود سعودی عرب کی فہرست میں فلسطینی ریاست کی تشکیل پہلے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس سال فروری میں بھی امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیا گیا تھا کہ سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز نہیں کرے گا جب تک 1967 کی سرحدوں میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا جس کا دارالحکومت مشرق البیت المقدس ہوگا۔ اس سے قبل اسی سال جنوری میں سعودی عرب نے مسئلہ فلسطین حل ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اندیہ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی کے بعد سعودی عرب نے امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے سے متعلق مذاکراتی عمل معطل کر دیا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی قبولیت ایک مشکل ہدف ہے۔ مصر نے 1989 میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر کے ثالثی میں ہوا تھا۔ اس کے کئی سال بعد سن 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا جس کے بعد طویل خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر 2020 میں ایک لہر آئی اور بحرین، متحدہ عرب امارات، مراکش، سوڈان جیسے مسلم اکثریتی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ابراہیم ایکارڈ پر دستخط کر دیے، جس کے بعد متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے۔ اب ایک سال بعد ایک مرتبہ پھر سعودی عرب اور اسرائیل معاہدے کی باز گشت سنائی دے رہی ہے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس ممکنہ معاہدے کی پاداش میں اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی میگزین پولیٹیکل نے رپورٹ کیا ہے کہ محمد بن سلمان نے اپنے قتل کے خدشے سے متعلق امریکی کانگریس کو مطلع کیا اور انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے اور امریکہ کے ساتھ غیر مشروط تعاون کے معاملے پر میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور مجھے اس وجہ سے کسی بھی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے طاقتور ترین رہنما کے طور پر جانے جاتے، وہ 2017 میں سعودی عرب کے ولی عہد مقرر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم کا تقرر کیا گیا اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا پہلا پرائم منسٹر مقرر کیا گیا۔ اس حوالے سے سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے شاہی فرمان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سعودی آئین کے دفعہ 56 کے تحت مملکت کے پہلے وزیر اعظم کے تقرر کا فیصلہ کیا گیا اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بطور پہلے پرائم منسٹر وزراء کونسل کے سربراہ ہوں گے۔ محمد بن سلمان نے ولی عہد بننے کے بعد سعودی عرب میں کئی اصلاحات متعارف کروائیں اور سعودی ویژن 2030 بھی پیش کیا۔ امریکی میگزین کے مطابق سعودی ولی عہد نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مصر کے مقتول صدر انور سادات کا بھی حوالہ دیا جنہیں 1980 کی دہائی میں اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیٹیکو کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی اراکین کانگریس سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی امکانی معاہدے میں فلسطینی ریاست کے حصول کے کسی حقیقی راستے کو بھی شامل کیا جائے، خاص طور پر اب جبکہ غزہ کی جنگ نے اسرائیل کے خلاف اربوں کا غصہ اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ امریکی میگزین نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد کے اس انکشاف کو ایسے ڈیل حاصل کرنے کے لیے ایک چالاک سفارتی چال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔